شادی تقریبات میں ونڈش اور اوقات کار کی پابندی کی خلاف ورزی، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نوٹس لے لیا۔ پابندی پر عمل درآمد کا حکم، رات 10 بجے کے بعد کھلے شادی ہال سیل کر کے جرمانہ کیا جائے گا۔ ونڈش کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے انخلا کا چوتھا روز، فیصل آباد سے 10 افغان باشندے پکڑ لیے گئے، پولیس نے ڈپورٹ کرنے کے لیے پشاور منتقل کر دیا۔ جنگ میں کوئی باشندہ حراست میں نہ لیا جا سکا۔ فیصل آباد میں زہریلے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ہوش آ ہی گیا۔ تاندنی والا روڈ پر کاشت سبزیوں کا جائزہ، 8 کنال پر کاشت ہزاروں کلو تیار زہریلی سبزیاں ہل چلا کر تلف کر دی گئیں۔ گندے پانی سے تیار پالک کی فصل تلف کی گئی۔ فوڈ اتھارٹی کی قوانین کی خلاف ورزی پر کاشتکاروں کو سخت وارننگ۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کے عہدیداران اور محکمہ ماحولیات کے افسران کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے اجلاس کی صدارت کی۔ انسداد اسموگ اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ایپٹما کے عہدیداران نے اسموگ کی روک تھام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین ایپٹما میاں اصغر کہتے ہیں کہ مل مالکان کو غیر ضروری تنگ کرنے سے اجتناب برتا جائے۔ اسموگ میں اضافہ، جانوروں میں فاگ فیور پھیلنے کا خدشہ، محکمہ لائف سٹاک نے خبردار کر دیا۔ کہا کسان بدلتے موسم کے ساتھ چارہ ہرگز تبدیل نہ کریں، فاگ فیور سے جانور کی موت ہو سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں اسموگ آگاہی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ کاؤنٹر پر آنے والے افراد میں ماسک تقسیم اور آگاہی دی جائے گی۔ چنیوٹ میں نجی اسکول کے زیر اہتمام اسموگ آگاہی واک، بچوں نے اسموگ آگاہی واک میں حصہ لیا۔ طلباء نے سائیکل چلا کر اسموگ آگاہی دی۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ٹی ایم اے عملہ سمندری موزور ہو گیا۔ عدم ادائیگی پر فیسکو ملازمین نے میٹر اتارا تو ملازم ارشد نے چھین گیا۔ اے سی سمندری سلیمان منشا کی مبینہ حمایت سے دوبارہ بحال۔ فیسکو حکام نے ٹی ایم اے ملازم ارشد اور اے سی سمندری سلیمان منشا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری ٹی ایم اے ملازم کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ فیصل آباد پولیس کے اہلکار اور سرکاری ملازمین ہو جائے خبردار، ہیلمٹ نہ پہننے پر اہلکاروں اور سرکاری ملازمین کو بھی 2000 جرمانہ ہوگا۔ اے آئی جی نے اہلکاروں کو ہیلمٹ پہننے کے احکامات جاری کر دیے۔ کوبا ریکسنگ کو جنگ سے ملانے والی اہم ترین شاہراہ پر ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے قبضہ جما لیا۔ حادثات معمول، شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا، ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھنے لگے۔ فوڈ سیفٹی ٹیمز کی کمالیاں اور پیر محل میں بھرپور کارروائیاں، صفائی حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 2 پروڈکشن یونٹ بند، 1,45,000 کے جرمانے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر ایس ایم ای سیکٹر سے وابستہ صنعت کار پریشان، حکومت سے گیس ضرورت پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ کہا پیداواری لاگت میں اضافے سے انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا۔ چیئرمین ٹیپٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکر کا ایوان صنعت و تجارت چنیوٹ کا دورہ، نائب صدر ملک شہباز سمیت دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ساجد کھوکر کہتے ہیں ٹیپٹا نوجوانوں کو معاشی مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 6 ماہ سے آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف، چیف انٹرنل آڈٹ آفیسر نہ ہونے سے مشکوک ادائیگیاں چیک کرنا ناممکن ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دی گئی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد، ڈپٹی کمشنر جنگ کا سیوریج اسکیموں کا دورہ، رواں ماہ کے اختتام تک کام مکمل کرنے کا عزم۔ فیصل آباد ملت روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، واسا حکام پائپ لائن ڈال گئے مگر انتظامیہ نے سڑک تعمیر نہ کی، علاقہ مکین اور دکاندار گرد و غبار کے باعث شدید پریشان۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت دیہاتوں سے ریکوری میں مشکلات، اسسٹنٹ کمشنر صدر نے ریکوری نہ کرنے والے 6 نمبرداروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے، نمبرداری منسوخ کر کے نئے نمبرداروں کو تعیناتی کرنے کی سفارش،
نمبرداروں کو اپنے ایریا سے ریکوری کر کے متعلقہ یونین کونسل کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا تھی۔ فیصل آباد میں محکمہ بلدیات کے دفاتر میں ای فائلنگ سسٹم نافذ کر دیا گیا۔ خط و کتابت سمریوں کی ترسیل ای فائلنگ کے تحت ہوگی۔ سیکرٹری بلدیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد شہر میں شجرکاری مہم کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ داخلی اور خارجی راستوں سمیت رنگ روڈ کے اطراف میں شجرکاری کے حوالے سے اہم اجلاس۔ میونسپل کارپوریشن، محکمہ جنگلات کے افسران سمیت ڈائریکٹر ہارٹی کلچر جواد شاہ بھی شریک ہوئے۔ رنگ روڈ پر شجرکاری کا جامع پلان ایک ہفتے میں بنانے کی ہدایت۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول کو 50 نئی گاڑیاں مل گئیں۔ سینٹرل پولیس آفس میں نئی گاڑیاں افسران کے حوالے۔ فیصل آباد ریجن کو 37 نئی گاڑیاں فراہم کی گئیں۔ آج ہی پنجاب کا کہنا تھا نئی گاڑیوں سے پیشہ ورانہ امور میں بہتری آئے گی۔ جنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں پڑے نان ریپیئرنگ مٹیریل کی نیلامی شروع۔ حکومت پنجاب میں نیلامی کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈی ایچ کیو سمیت دیگر ہسپتالوں سے سامان منگوایا جانے لگا۔ نیلامی کے لیے 9 اور 23 نومبر، 7 اور 21 دسمبر کی تاریخیں مختص۔ سبزی منڈی غلام محمد آباد میں انجمن آڑتیان کا اجلاس۔ قائم مقام صدر اور الیکشن کمشنر صدارت کی۔ اجلاس میں الیکشن کی تاریخ اور منڈی کے مسائل کے حل بارے گفتگو کی گئی۔ سیرت فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات۔ وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیرت فاؤنڈیشن سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حافظ قرآن طلبہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ مہر عبدالرؤف پھر چناب کلب کے بلا مقابلہ سیکرٹری منتخب۔ آخری تاریخ تک کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ مہر عبدالرؤف اس وقت بھی چناب کلب کے سیکرٹری ہیں۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ نے نئی مارکنگ پالیسی جاری کر دی۔ پاس ہونے کا معیار 33 سے بڑھا کر 40% کر دیا گیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پارٹ 1 میں آئندہ سال سے نئی پالیسی لاگو ہوگی۔ اب طلبہ کو ہر مضمون میں گریڈ ملیں گے۔ تانگی والا کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج ڈاکٹر عتیق امجد کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ 4 سالہ بی ایس اور انٹرمیڈیٹ ایوننگ کلاسز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جنگ کے ضلعی صنعت زار میں ہاتھ بنے فنپاروں کی مارکیٹنگ ہوگی۔ ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز کا آغاز کر دیا گیا۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ٹیپٹا کا خصوصی بچوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سیمینار۔ ڈی او ڈی ڈی اسپیشل ایجوکیشن ڈائریکٹر ٹیپٹا اور دیگر کی شرکت۔ ٹیلرنگ، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، پروفیشنل کوکنگ سمیت دیگر کورسز بارے آگاہی دی گئی۔ این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ورچیو نیٹ سے معاہدہ طے پا گیا۔ ایچ او ڈی ڈاکٹر سلطان ضیاء اور ڈائریکٹر ورچیو نیٹ سیف اللہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن قاسم بوٹر بھی موجود تھے۔ این ایف سی سمیت فیصل آباد کے طلبہ کو مفت کمپیوٹر کورسز کا موقع ملے گا۔ فری کمپیوٹر کورسز کا پہلا بیچ دسمبر میں شروع ہوگا۔ ڈائریکٹر این ایف سی ڈاکٹر نجف علی آبا نے معاہدے کی منظوری دی۔ ڈرائیونگ سیکھنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج تانگی والا میں ڈرائیونگ سکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ سی ٹی او فیصل آباد مقصود احمد لون، پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد سماجی شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ سی ٹی او نے طلبہ کو ٹریفک قوانین پر آگاہی دی۔ مستحق طلبہ کے لیے فری لرنر کا اعلان بھی کر دیا۔ فیصل آباد میں فرنیچر ہالز کی سالانہ نمائش کا دوسرا روز۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فرنیچر ہالز شو روم سے خریداری کی۔ سماجی شخصیات کا دورہ۔ بہترین کوالٹی، سستے داموں فرنیچر ہالز کو فیصل آبادیوں کے شہریوں کے لیے نعمت قرار دے دیا گیا۔ معروف سماجی شخصیات جاوید بھٹی ہیں۔ فرنیچر کی ایسی اعلیٰ کوالٹی پورے پاکستان میں نہیں دیکھی۔
سمندری میں دوسرا سپورٹس میلہ 9 گیمز شامل، کھلاڑیوں میں جوش و خروش عروج پر۔ سپورٹس میلہ 25 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہے گا، کھلاڑیوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ اور فیصل آباد میں محمد اسلم شمس میموریل فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز، 48 گاؤں کی ٹیموں کی شرکت، کھلاڑی پرجوش، میچ میں عمر حیات چوہان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فٹ بال کے کھلاڑی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھیلوں کے مقابلے ہونے چاہیے، حکومت فٹ بال کے فروغ کے لیے گراؤنڈز مہیا کرے۔